الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ چند ہفتے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے بعض ممالک کے سفر پر رہا ہوں. ان دنوں میں پہلے وکالت تبشیر جو گزشتہ چند مہینوں سے پروگرام بنا رہی تھی، وہ تو افریقہ کے بعض ممالک کے دورے کا تھا، اس کے لیے تیاریاں بھی ہو رہی تھیں. جائزے بھی شروع ہو چکے تھے. بعض ایسے ممالک مغربی افریقہ کے جن میں پہلے نہیں گیا، سیرا لیون وغیرہ، ان جماعتوں کا مطالبہ بھی تھا اور میری خواہش بھی تھی. لیکن پھر ان ممالک سے جنوری فروری میں اطلاعیں آنا شروع ہو گئیں کہ ایسے حالات نہیں ہیں، سیاسی بھی اور ملکی بھی، کہ دورہ کیا جائے. تو بہرحال اس وجہ سے پھر وہ دورہ ملتوی کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی اسی میں مرضی تھی. لیکن یہ دورہ ملتوی کرنے کے بعد بھی میرا کسی ملک کے دورے کا پروگرام نہیں تھا. پھر اسپین کے جلسے کی اطلاع ملی تو اسپین جانے کی دل میں تحریک پیدا ہوئی. پھر اٹلی کے مشن ہاؤس وغیرہ خریدے گئے تھے، وہاں جانے کا خیال آیا. جب اٹلی کا پروگرام بنا تو سوئٹزرلینڈ والوں نے کہا کہ آپ قریب آ گئے ہیں تو وہاں کا بھی دورہ کر لیں. اس کو بھی کئی سال ہو گئے دورہ کیے. تو بہرحال بغیر کسی پلاننگ کے یہ پروگرام بنتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس سفر میں بڑی برکت عطا فرمائی، اور یہ سفر جہاں ان متعلقہ جماعتوں کے افراد کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنا، وہ میرے لیے بھی بنا. اور خدا تعالیٰ کی ہر کام میں حکمتوں کا مزید ادراک پیدا ہوا. اسپین کے دورے کے پروگرام بنانے کے بعد بھی میں نے اسپین جماعت کو نہیں بتایا تھا کہ جلسے میں شرکت کر رہا ہوں. اندازاً دنوں کا پروگرام تھا. وہ یہی سمجھتے تھے کہ شاید میرا جماعتی جائزے کا دورہ ہوگا یا کچھ سیر کا شاید دورہ ہو. تو یہاں جانے سے پہلے امیر صاحب اسپین کا پیغام آیا کہ ان دنوں میں جلسہ بھی ہے جو پہلے سے مقرر شدہ ہے، اور جلسے سے 1-2 دن پہلے آپ آ رہے ہیں. اگر جلسے میں شمولیت ان دنوں میں مشکل ہو جائے فوری طور پہ تو جلسے کو 1 ہفتے آگے کر لیا جائے.
تو میں نے انہیں کہا کہ میرے علم میں ہے کہ جلسہ ہے اور اسی لیے میں نے یہ تاریخیں مقرر کی ہیں، تو جلسہ آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ دورے کا پروگرام پہلے سے کسی معین اور منظور شدہ پروگرام کے بغیر بنا تھا، یہاں تک کہ جیسا کہ میں نے کہا اسپین کی جماعت جن کا جلسہ ہو رہا تھا انہیں بھی پوری طرح یقین نہیں تھا کہ میں جلسے میں شامل ہوں گا۔ اس سفر میں پہلا قیام فرانس کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراکش، الجزائر وغیرہ کے لوگوں میں جماعت کی طرف بڑی توجہ پیدا ہو رہی ہے، جو ان یورپین ممالک میں رہ رہے ہیں، اور بڑی بیعتیں ہو رہی ہیں۔ اس طرح بعض جزیرے جن میں افریقن آبادی ہے جو فرانس کے زیر اثر ہیں، اسی طرح افریقہ کے فرانسیسی بولنے والے علاقے ہیں، ان کے جو افراد فرانس میں آئے ہوئے ہیں ان میں سے بھی بیعتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی تعداد میں ہو رہی ہیں۔ بڑے فعال اور فوری طور پر نظام جماعت میں سموئے جانے والے لوگ یہ بن رہے ہیں۔ نیشنل مجلس عاملہ میں بھی ان 9 مباحث میں سے ایک اچھی تعداد شامل ہے۔ فرانس میں ایک فرینچ اور ایک بیلجین اور مراکش کے چند باشندوں نے بیعت بھی کی، اور بیعت کے دوران بھی عجیب جذباتی کیفیت میں طاری تھی۔ بہت سے نومبائین کی پہلی ملاقات تھی، ان کے بھی عجیب جذبات تھے۔ کئی ایک تھے ایسے جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ کوئی بات یا سوال تو یہی کہتے تھے کہ دعا کریں کہ ہمارے ایمان میں ترقی ہو، ہمارے تقویٰ میں ترقی ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو آگے بڑھانے اور تقویٰ میں ترقی کرنے کی ایک لگن ان لوگوں میں ہے۔ خلافت سے وفا کے تعلق کا اظہار بھی وہ کرتے تھے، اور ان کی آنکھوں اور حرکات سے بھی نظر آتا تھا، اور اس کا بیان کرنا بہت مشکل ہے جو ان کے جذبات تھے۔ رپورٹیں شائع ہوں گی، ان میں آپ پڑھ لیں گے یا پڑھ بھی لی ہوں، لیکن ان نومبائین کی حالت کو میرے خیال میں بیان کرنا مشکل ہے، اور صرف فرانس میں ہی نہیں، جن ملکوں کا میں نے دورہ کیا ہے وہاں ہر بیعت کرنے والا، چاہے وہ عربی بولنے والے ممالک سے تعلق رکھتا ہے یا وہاں کا مقامی ہے، ان میں ایسا اخلاص ہے جسے بیان کرنا ممکن نہیں۔ عربی بولنے والوں میں سے تو ہر ملک کے احمدیوں نے مجھے بتایا کہ MTA3 جو ہے العربیہ، اس کے ذریعے سے ہمیں احمدیت کا پیغام پہنچا۔ پھر یہ کہ ہم نے دعا کی یہ پیغام سن کر، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ بعض ایسے بھی تھے جن کو خدا تعالیٰ نے خوابوں کے ذریعے خود رہنمائی فرمائی، اور انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی خلیفہ کو خود خواب میں دیکھا۔ MTA العربیہ کا میں نے کہا ہے تو جب بھی وہ لوگ اس کا ذکر کرتے تھے تو نام بنام MTA
فری العربیہ کی ٹیم کے افراد کو دعائیں دیتے تھے، خاص طور پہ وہ افراد جو سوال جواب کی مجلس میں آتے ہیں، الحوار المباشر کی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کو جزا دے اور ان کے ایمان و یقین اور اخلاص میں اضافہ کرے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچانے میں دن رات مصروف ہیں۔ اسی طرح MTA کے دوسرے چینلز بھی ہیں، جن کے بھی تمام کارکنان کو اللہ تعالیٰ جزا دے، جو سامنے تو نہیں آتے لیکن اسکرین کے پیچھے غیر معمولی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال میں فرانس کی بات کر رہا تھا تو فرانس میں مخلصین کے درمیان میرے 2 دن پلک جھپکتے میں گزر گئے، پتہ نہیں لگا کتنی جلدی گزرے، اور اسپین کے لیے روانگی ہوئی، اور 2 دن کے سفر کے بعد اسپین پیڈرو آباد، جہاں ہماری مسجد بشارت ہے، ہم وہاں پہنچے۔ وہیں 2 دن کے بعد جلسہ بھی شروع ہونا تھا، احباب جمع ہوئے تھے۔ پرتگال سے بھی احباب جماعت آئے ہوئے تھے، مراکش سے بھی جماعت کے افراد آئے ہوئے تھے۔ پرتگال ابھی تک اسپین کے زیر انتظام ہے، اس لحاظ سے کہ اسپین کے مشنری انچارج جو ہیں وہی پرتگال کی جماعت کو بھی سنبھالتے ہیں، تھے اب تک۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے جانے سے پہلے مبلغ کے آنے کی کوشش ہو رہی تھی، اور وہ اللہ کے فضل سے پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو بھی فعال کرے۔ پرتگال میں بھی مسجد کے لیے رقبہ لینے کی کوشش ہو رہی ہے، تقریباً 100 کے قریب ہے۔ اللہ کرے پرتگال میں بھی جلد مسجد بن جائے اور جماعت کی ترقی کا باعث بنے۔ پرتگال میں بھی مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کی ایسی بڑی تعداد ہے جو مذہب میں دلچسپی رکھنے والی ہے، اور وہاں خاصی تعداد میں بیعتیں ہوئی بھی ہیں، لیکن سنبھالنے کے لیے اور مزید تبلیغ کے لیے مسجد بہت ضروری ہے، اور مسجد بننے سے انشاءاللہ تعالی مقامی لوگوں میں بھی امید ہے تبلیغ کا میدان کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں جو نئے مبلغ گئے ہیں ان کو بھی توفیق دے کہ وہ صحیح طور پر کام کر سکیں۔ اسی طرح مراکش کی جماعت کے صدر صاحب بھی بعض افراد کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ اسپین کے قریب ہونے کی وجہ سے شروع میں اسپین کے ذریعے سے وہاں جماعت قائم کی گئی تھی۔ اب ماشاءاللہ یہ جماعت بھی ترقی کی طرف بڑھنے والی جماعت ہے، اخلاص و وفا میں بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح اسپین میں بھی عربی بولنے والے احمدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جہاں بھی چند بیعتیں ہوئیں اور دوستی بیعت کا بھی پروگرام بنا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے ایمان و یقین میں برکت ڈالے، ترقی عطا فرمائے۔ اسپین کے جلسہ ہوا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مہمان آئے تھے، بڑا اچھا اثر لے کر گئے۔ بعض نے بعد میں ملاقات کی مجھ سے اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ میں نے گزشتہ دورہ اسپین میں 2005 میں ویلنسیا میں جماعت کی دوسری مسجد تعمیر کرنے کا اظہار کیا تھا اور جماعت کو تلقین کی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قریباً 1.5 سال کے عرصے کے اندر ہی ایک جگہ، ایک پلاٹ اور اس پر ایک گھر بنا ہوا جماعت کو خریدنے کی توفیق عطا فرمائی، جو مشن ہاؤس اور سینٹر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن وہاں کی کونسل کی طرف سے بعض روکیں کھڑی کی جا رہی تھیں
جس کی وجہ سے ابھی تک باوجود کونسل میں مسجد کا پلان جمع کروانے کے مسجد کی تعمیر کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ اب وہاں کچھ حالات میں تبدیلی کی صورت پیدا ہوئی ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالی مسجد کی اجازت مل جائے گی، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ وہاں میں مسجد کی بنیاد بھی رکھا ہے۔ دعا کریں اب اللہ تعالیٰ جو کاغذی کارروائیاں ہیں روکے ہیں وہ بھی دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جلد ہمیں وہاں مسجد کی تعمیر کی توفیق دے اور وہ مسجد پھر اس علاقے میں احمدیت اور اسلام کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، اچھی جگہ ہے جہاں مسجد کی جگہ ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی مسجد بننے کے بعد اسلام کی حقیقی تصویر پیش کرنے کا موقع ملے گا اور لوگوں کو جو غلط تحفظات ہیں اسلام اور جماعت کے بارے میں وہ بھی دور ہوں گے۔ ویلنسیا کے علاقے میں مسلمانوں کی آبادی 16ویں صدی تک رہی ہے اور اس علاقے کے مسلمانوں نے بڑی قربانی دے کر 300-400 سال بعد تک اسلام اپنے اندر قائم رکھا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ علاقہ دوبارہ اسلام کی آغوش میں آ جائے۔ اسی طرح پیڈرو آباد کے قریب اب جماعتی ضروریات کے تحت مسجد کے ساتھ کی ضرورت تھی، جماعتی ضروریات بڑھ رہی ہیں۔ لجنہ ہال اور ایک گیسٹ ہاؤس وغیرہ کی تعمیر کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ اسپین میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیشنل عاملہ کے ساتھ میٹنگ میں ان کو تبلیغ کی طرف توجہ دلائی گئی اور دوسرے بعض معاملات بھی منصوبہ بندی ہوئی۔ انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس بارے میں تیزی پیدا کریں گے اور جو سستیاں ہوئی ہیں ان کا مداوع کریں گے۔ اللہ ان کو بھی توفیق دے۔ جب دنیا میں اسلام کے خلاف جگہ جگہ محاذ ہے تو یہی وقت ہے تبلیغ کا۔ یہی میں نے ان کو بھی کہا اور ہر ایک کو کہتا ہوں۔ لوگوں کی توجہ ہے اور نیک فطرت لوگ جو ہیں جب مخالفت کی باتیں سنتے ہیں تو حقیقت بھی جاننا چاہتے ہیں۔ میرے مختلف جگہوں پر جانے کی وجہ سے لوگوں کی توجہ بھی پیدا ہوتی تھی، تو ہمارے لوگوں کو احمدیت کے تعارف میں کچھ لٹریچر ان لوگوں کو دینے کی توفیق بھی ملتی تھی، موقع مل جاتا تھا۔ بہرحال اسپین کا سفر رہا، 10-12 دن مصروفیت میں گزرے۔ ان کی رپورٹیں بھی جیسا کہ میں نے کہا پڑھ لیں گے۔ یہاں سے تقریباً 3 دن کے سفر کے بعد ہم اٹلی پہنچے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ہر جگہ مشاہدہ کیا۔ اٹلی ایک ایسا ملک ہے جس میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جماعت قائم ہوئی تھی۔ مبلغین بھی وہاں بھجوائے گئے تھے، لیکن بعض نامساعد حالات کی وجہ سے یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے 1937 میں ملک محمد شریف صاحب کو روم جانے کا حکم فرمایا تھا اور ان کی تبلیغ سے 1940 تک کچھ لوگ احمدیت میں داخل بھی ہوئے تھے۔ پھر جنگ کے حالات کی وجہ سے ملک صاحب کو 1944 تک جنگ عظیم دوئم کے حالات کی وجہ سے دشمن کے قیدی کیمپ میں رہنا پڑا۔ اسی دوران حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے مکرم محمد ابراہیم خلیل صاحب اور مولوی محمد عثمان صاحب کو اٹلی بھجوایا اور ملک صاحب کو امیر مقرر کیا۔
ملک صاحب نے ان دونوں کو سسلی بھجوا دیا. سسلی بھی اٹلی کا وہ جزیرہ علاقہ ہے جہاں تقریباً 260 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. یہاں پہلے تو مبلغین کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. ایک دفعہ تو ان کو 24 گھنٹے کے اندر اندر نکل جانے کا نوٹس بھی ملا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور یہ نکل جانے کا نوٹس کینسل کیا حکومت نے، اور کچھ عرصہ وہاں رہے. لیکن بہرحال مشکل حالات ہی تھے. اٹلی کا مشن بند ہو گیا، اور اس کی ایک لمبی تفصیل ہے ان کے واقعات کی. بڑے ایمان افروز واقعات ہیں ان مبلغین کے، تو ان کا ذکر بھی ہو سکتا ہے. رپورٹ لکھنے والے کچھ نہ کچھ ذکر رپورٹ میں دے دیں گے انشاءاللہ. تو یہ جیسا کہ میں نے کہا، مشن جب بند ہوا کہ دونوں مبلغین تو وہاں سے چلے گئے، لیکن ملک شریف صاحب اپنے گزارے کا سامان خود پیدا کر کے 1955 تک اٹلی میں رہے ہیں اور تبلیغ کا کام کیا ہے. اس کے بعد باقاعدہ رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے جو احمدی وہاں ہوئے تھے ان کے زمانے میں 30-40 کا ذکر انہوں نے کیا ہوا ہے ایک جگہ پہ. رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے آگے شاید ان کی نسلوں میں احمدیت قائم نہیں رہی. بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ پاکستانی احمدی بھی اچھی تعداد میں وہاں پہنچے ہیں. نیز گھانیان احمدی بھی کافی تعداد میں وہاں ہیں، بلکہ ایک شہر کی جماعت ہی پوری گھانیان احمدیوں کی ہے. اور عربوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے عربوں میں سے بھی ایک مخلص جماعت بن رہی ہے، مراکش اور الجزائر وغیرہ کے لوگوں میں سے. ان عربی بولنے والے احمدیوں کی فدائیت کا تو عجیب حال ہے، جیسے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. ان کے یہاں بھی یہی حال ہے، اٹلی میں بھی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد جذبات سے مغلوب ہو کر رونے لگ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہاں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی خطبے میں ذکر کیا ہے، کہ مشن ہاؤس اور سینٹر خریدنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جماعت کو. 2008 میں خریدا گیا تھا، اور مسجد کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے. اور میئر اور مقامی کونسلرز وغیرہ جو ہیں اس کے لیے بھرپور تعاون کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے، اور جلد یہاں مسجد بنانے کی توفیق بھی ہمیں مل جائے. یہاں بھی 2-3 احباب و خواتین نے بیعت کی، اور اسی طرح گزشتہ چند ماہ میں جو بیعت کرنے والے ہیں انہوں نے بھی دستی بیعت کی الحمدللہ. یہاں ایک ریسیپشن کا پروگرام بھی جماعت نے بنایا تھا، جس میں ہمارے سینٹر بیت التوحید کے علاقے کے میئر، یعنی اس شہر کے میئر، کافی لمبا نام ہے اس شہر کا، سان پیٹرو انکسیلے، اور کونسلرز بھی تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، پولیس افسران بھی تھے. اس میں 7 کے شہر جو ہیں ان کے میئر تھے، ایک شہر کے میئر کے نمائندے آئے ہوئے تھے، اور سب نے بڑا اچھا اظہار خیال کیا جماعت کے بارے میں. جماعت کی خدمات کو سراہا، تعلیم کو سراہا. آخر میں نے بھی قرآن کریم کے حوالے سے اسلام کی خوبصورت اور امن پسند تعلیم کے متعلق بیان کیا، اور اس زمانے کے امام اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں اس خوبصورت تعلیم کے بارے میں بتایا ہے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اسلام کے نام سے بلا وجہ نفرت کرنے کے بجائے اس خوبصورت تعلیم کی طرف توجہ دینے کی
توجہ دینے کی طرف توجہ دلائی، اور پھر یہ بتایا کہ ہمارے اس سینٹر کے حوالے سے چند ماہ پہلے اس علاقے میں ہمارے خلاف بڑا شور اٹھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اس علاقے کے میئر، ہمسایہ شہر کے میئر اور ہمارے آرکیٹیکٹ جو اٹالین ہی ہیں، رینوویشن میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے حق میں اس علاقے میں بڑا کام کیا۔ تو بہرحال ان کو میں نے بتایا کہ اسلام کی تعلیم تو خوبصورت تعلیم ہے، اس لیے نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرنے کے بجائے آپس میں محبت اور پیار سے رہنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی ریسیپشن بھی رہی۔ اللہ کرے کہ اس کے بعد مزید ہمارے حق میں زمین ہموار ہو جائے۔ یہاں کے بعض تاریخی شہر بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ یہاں 4-5 دن قیام کے بعد سوئٹزرلینڈ روانہ ہوئے، لیکن مجھے لندن جانے سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ ٹیورن میں اس کپڑے کی نمائش ہو رہی ہے جسے یہ کفن مسیح کہتے ہیں، اور جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے اتار کر لپیٹا گیا تھا۔ صدر جماعت نے پوچھا کہ کیا آپ اس کو دیکھنا پسند کریں گے؟ یہی مجھے اطلاع مل گئی تھی، میں نے کہا انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے۔ انہوں نے وہاں چرچ کی انتظامیہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ اسے دیکھنا آئیں اگر، اور ہم اس کے لیے خاص انتظام بھی کر دیں گے۔ چنانچہ سوئٹزرلینڈ جاتے ہوئے شہر ٹورین راستے میں آتا ہے، ہم دوپہر کے وقت وہاں پہنچے اور شام 5 بجے اس چرچ میں گئے جہاں اس کی نمائش تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا ہے۔ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ نمائش لگی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ غالباً میر محمود احمد صاحب نے کی طرف سے اطلاع آئی تھی کہ یہ نمائش لگ رہی ہے اور لندن سے کسی کو بھیج دیں تاکہ دیکھ لے۔ اور اس زمانے میں آج کل بھی ہمارا جماعت احمدیہ کا کوئی عالم اس کا گواہ بن جائے کہ اس نے یہ شراؤٹ دیکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی عالم کے بجائے مجھے خود ہی جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ادنا غلام ہوں یہ توفیق عطا فرمائی کہ خود دیکھ لوں۔ اٹلی کے پروگرام کے باوجود جیسا کہ میں نے کہا یہ پروگرام خیال نہیں آیا تھا کہ ٹورین جانا ہوگا۔ جو روٹ بنا اس کے راستے میں ٹورین بھی آتا ہے، اگر نہ بھی آتا تو جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اس نمائش کی وجہ سے وہاں ضرور جاتا میں۔ بہرحال جب ہم وہاں گئے ہیں تو نمائش کے جو ڈائریکٹر ہیں، جو ان کی پادریوں کی کونسل کے بڑے پادریوں میں شمار ہوتے ہیں، وہ استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے ایسا انتظام کیا اور ایسے دروازے سے ہمیں لے کر گئے جہاں سے عام پبلک نہیں جاتی، عموماً کیمروں کی اجازت نہیں ہوتی وہاں۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیمرہ بے شک استعمال کریں لیکن فلیش استعمال نہ کریں۔ بہرحال MTA کے کارکنوں اور ہمارے فوٹوگرافر نے تصویریں لی ہیں وہاں۔ پہلے حال میں جب ہم داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے ہمیں جا کر بڑی اسکرین پر شراؤٹ کی تصویریں دکھائیں اور اس کے ساتھ دکھا کر وضاحت کرتے رہے اور ہر عکس کے بارے میں بتاتے رہے کہ کس کس چیز کا ہے، کہ چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہے، کلوز اپ کر کے دکھاتے تھے۔ لیکن یہ سب دکھانے کے ساتھ ان ڈائریکٹر صاحب نے مختصر تعارف بھی اس کا بیان کیا اور بتایا کہ 14ویں صدی سے اس شراؤٹ کی تاریخ کا پتہ ہے
کہ کہاں کہاں رہا، لیکن بعض شواہد ایسے ہیں جن سے 5ویں صدی عیسوی میں بھی جہاں جہاں یہ رہا اس کو پتہ لگتا ہے۔ بہرحال اسی تسلسل میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ایک کپڑا ہے جس کی لمبائی 4.42 میٹر ہے، چوڑائی 1.13 میٹر ہے۔ اس پر ایک شخص کا عکس ہے جو کسی بہت بڑے نیک شخص کا عکس لگتا ہے۔ اور اگر اس کپڑے کی تاریخ وغیرہ پر غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ کا عکس ہے، اور اس کی 1898 میں ایک شخص نے تصویر لی تھی جس کا نام سکونڈا پیا تھا، اگر پروناؤنس اس طرح ہی کرتے ہیں، اور اس تصویر میں اس کپڑے کا کے عکس کا پازیٹو بنا اور یوں حقیقی شکل بھی سامنے آئی۔ بہرحال پھر اس کے بعد یہ ہمیں چرچ کے بڑے ہال میں لے گئے جہاں لوگ گزرتے جا رہے تھے، اور سامنے اسٹیج کی طرح کی ایک جگہ پر بہت بڑے شیشے کے باکس میں اس کی نمائش کی جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے روشنی پڑ رہی تھی۔ ان ڈائریکٹرز نے بتایا کہ اس میں بعض گیسز ہیں اس ڈبے کے اندر بھی جو اس لیے اندر چھوڑی گئی ہیں، چھوڑی جاتی ہیں کہ یہ کپڑا خراب نہ ہو۔ بہرحال ہمیں انہوں نے باقی لوگوں کو وقفہ دے کر آنا بند کر کے جو قریب ترین اس کے گلی تھی اس بکس کے وہاں کھڑا کر دیا، جہاں سے ہم نے کافی دیر تک اس کو دیکھا۔ تصویریں لینے والوں نے تصویریں بھی لیں۔ شاید کسی اور کو بھیجتے تو اتنی دیر تک اور اس نے غور سے دیکھنے کا ان کو موقع نہ ملتا۔ جو وہاں بروشر ہمیں دیا گیا تھا جس پہ تفصیلات لکھی تھیں، تصویریں بنی ہوئی تھیں، اس میں بھی لکھا ہوا تھا، اور ڈائریکٹر نے بتایا کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان پولنس سے جو شراؤٹ پر لگے ہوئے ہیں یہ کپڑا فلسطین اور مشرق وسطیٰ کے علاقے سے آیا ہے، اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم جو اس کو کفن مسیح کہتے ہیں یہ صحیح ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ 1898 میں یہ تصویر لی گئی تھی، اور اس کے بعد سے اس کپڑے کو پہلے تو متبرک سمجھا جاتا تھا، پھر کفن مسیح بھی کہنے لگے اس کو۔ اس زمانے میں 1899 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیح ہندوستان میں کے نام سے کتاب لکھی تھی، چھپی تو 2008 میں، لیکن لکھی اس وقت گئی تھی۔ گو اس کے علاوہ بھی آپ کی تحریرات اور کتب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب سے زندہ بچ جانے اور مرحوم عیسیٰ وغیرہ کا ذکر آتا ہے، لیکن اس کتاب میں تفصیل سے اس پہ بحث فرمائی ہے آپ نے۔ گو کہ کفن مسیح کے بارے میں اس وقت تک شاید انگریزی لٹریچر میں کوئی بات نہیں آئی تھی، تفصیلات نہیں آئی تھیں۔ گو کہ کہتے ہیں کہ اٹیلین اور جرمن میں معلومات تھیں، اس لیے آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کفن کا ذکر تو نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے آپ کے وقت میں ہی حقائق ظاہر فرما کر، مزید حقائق ظاہر فرما کر حضرت عیسیٰ کے صلیب سے بچ جانے کے مزید شواہد مہیا فرما دیے۔ بہرحال اس نمائش کو دیکھنے کے بعد یہ ڈائریکٹر صاحب ہمیں اب ساتھ ایک کیتھیڈرل تھا اس کی عمارت کے لے گئے، پہلے نیچے سے دکھایا، پھر اوپری منزل میں لے گئے،
کہ لائبریری اوپر ہے اور اوپر جا کے لائبریری دیکھ لیں. میں نے کہا چلیں. لیکن اوپر جا کر جب ہم پہنچے ہیں تو ایک اور صاحب وہاں کھڑے تھے جو پروفیسر صاحب تھے. ان کے بارے میں وہ انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ابھی ملیں گے. یہ اس دینی ادارے کے اسلامی علوم کے ماہر سمجھے جاتے تھے. پروفیسر جاتے ہیں مختلف عرب ممالک میں رہ کر بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. وہ بھی جیسا کہ میں نے کہا وہ کھڑے تھے وہاں. پھر یہ دونوں ایک میٹنگ ہال میں لے گئے کہ پہلے یہاں کچھ دیر بیٹھتے ہیں. وہاں لے گئے, بڑے احترام سے انہوں نے وہاں بٹھایا. پھر مختلف آپس میں سوال جواب شروع ہوئے, باتیں شروع ہوئیں کہ کیوں, مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کیوں دیکھنے کا شوق پیدا ہوا, کیا جذبات اور تاثرات ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے یہ میں ان کا تعارف کرا دوں. میں نے پہلے تعارف تو کرایا کہ بڑے پادری تھے, لیکن یہ ڈائریکٹر جن کا میں نے ذکر کیا ہے, کفن مسیح کی حفاظت کے لیے متعین جو کمیٹی ہے اس کے صدر بھی ہیں, اور یہ نمائش بھی ان کی نگرانی میں ہو رہی ہے. ان کا نام مونسونیور گیبرٹی ہے, اور جو اسلامی علوم کے ماہر ہیں یہ مستشرق ہیں, ان کا نام ڈان تینو نیگری ہے. میں نے انہیں بتایا کہ پروگرام تو اتفاقاً بن گیا تھا اس شہر میں آنے کا, لیکن جب پتہ لگا کہ کفن مسیح کی نمائش ہو رہی ہے تو دیکھنے کا شوق بھی پیدا ہوا. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جو جماعت احمدیہ سے منسلک ہیں اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ کپڑا یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہوگا, لیکن اس کے لیے جو نتیجہ آپ اخذ کرتے ہیں اس سے ہمارا نظریہ مختلف ہے. ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے. یہودیوں نے جب انہیں صلیب پر مارنا چاہا تو کیونکہ یہ ایک موت جو ہے ایک نبی کی شان کے خلاف ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں صلیب سے بچا لیا. اور بانی جماعت احمدیہ جنہیں ہم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مانتے ہیں, آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ثابت ہی فرمایا ہے, اور یہ کپڑا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا نہیں بلکہ زندگی کا ثبوت ہے, یعنی صلیب سے بچ جانے کا. اس لحاظ سے یہ متبرک ضرور ہے, لیکن ہمارا اور آپ کے نظریات میں اختلاف ہے. وہ مستشرق کہنے لگے کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں فوت ہوئے. میں نے کہا ہاں بالکل یہی بات ہے, اور بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہی یہ ثابت فرمایا ہے, اور آپ کی اس بارے میں ایک کتاب بھی ہے جس کا نام مسیح ہندوستان میں ہے. پھر بہرحال مختلف سوالات ہوتے رہے جماعت احمدیہ کی خلافت کے انتخاب کے طریقے کے بارے میں, پھر اور باتیں ہوئیں. ان کو میں نے یہ کہا یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اس کفن کو, اس کپڑے کو دیکھنے کا موقع ملا جسے آپ کفن کہتے ہیں, جس کی نمائش عموماً 20-25 سال بعد ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ضروری نہیں, بعض دفعہ کم سالوں بعد بھی ہوئی ہے. مثلاً 1998 میں ہوئی, پھر 2000 میں, اور 2000 میں 1998 میں تو 20 سال کے بعد ہوئی تھی تقریباً, لیکن 2000 میں حضرت عیسیٰ کے 2000 سال پورے ہونے کی وجہ سے انہوں نے نمائش کی. اور اس سال بھی انہوں نے بتایا کہ پروگرام ایسا نہیں تھا, لیکن پوپ نے حکم دیا تھا کہ نمائش کی جائے, اور یہ 10 مئی تک جاری رہے گی نمائش. بہرحال بہت سے خلقت تھی ہجوم تھا جو دیکھنے آتے تھے اس نمائش کو. 10 سال بعد یہ نمائش ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے میرے سفر اور اس نمائش کو بھی ملا دیا.
اور اس طرح ہمیں بھی دیکھنے کا موقع مل گیا اپریل کے آخر میں 2 مئی کو پوپ نے اس نمائش کو دیکھنے آنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے موقع دیا دیکھنے کا. پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکالیف کا ذکر کیا باتوں میں. تو میں نے انہیں کہا کہ انبیاء تکالیف اٹھاتے ہیں، اور اس زمانے میں جو مسیح موعود ہیں انہوں نے بھی بہت سی تکالیف برداشت کی ہیں. بہرحال پھر جماعت کے بارے میں پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ مختلف مذاہب کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور ڈائلاگ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ مذہب کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت واضح کر دی ہے، جو چاہے اب مانے یا نہ مانے، اور ہدایت دینا ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے. لیکن دوسری طرف جو انسانی قدریں ہیں ان کا پاس کرتے ہوئے ہم ہر مذہب کے ہر شخص کی عزت بھی کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. بہرحال مذاہب امن اور بین المذاہب سیمینار وغیرہ کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں. میں نے انہیں یہ بھی کہا باتوں انہوں نے خود ہی سوال کیا تھا کہ جواب مجھے کہنا ہوا کہ آج عیسائی دنیا جو ہے دنیاوی لحاظ سے ترقی کر رہی ہے، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدولت آپ کو مل رہا ہے. یہ سب کچھ ان کے خدا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان تکالیف کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی وجہ سے. اور یہ جو تمہاری اتنی عالی شان عمارت ہے اور یہ سب سامان ہے، یہ انہی کا مرہون منت ہے. اور میری دعا ہے کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیغام کو سمجھنے والے بنو اور اس کو پھیلاؤ. بہرحال پھر انہوں نے لائبریری دکھائی اس کے بعد، اور میں نے پوچھا پھر ان سے کہ اسلام کے بارے میں بھی کتب رکھی جائیں، قرآن کریم بھی ہے کہ نہیں. تو انہوں نے مثبت میں جواب دیا. تو میں نے ان کہا کہ ہماری ایک انگریزی کی کمنٹری ہے 5 والیوم میں، وہ ہم بھجوا دیں گے. اسی طرح کیونکہ بعض ان کے عربی پڑھنے والے اسکالر بھی تیار ہوتے ہیں وہاں، ان کے لیے تفسیر کبیر کا عربی ترجمہ جو محمد طاہر صاحب نے بڑی محنت سے کیا ہے، وہ بھی میں نے کہا ہم بھجوائیں تو رکھیں گے. انہوں نے کہا بڑی خوشی سے. تو بہرحال اس کا بھی انتظام ہو گیا وہاں. یہ سفر ہمارے لیے جہاں معلوماتی تھا، وہاں جماعت اور اسلام کے تعارف اور پیغام کو باعث بن گیا. اللہ کرے کہ عیسائی دنیا اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگ جائے کہ کفن مسیح اصل میں کفن نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب سے زندہ بچ جانے اور لمبی عمر پانے کا ایک معجزاتی نشان کا ثبوت ہے. مکرم سید میر محمود احمد صاحب کی نگرانی میں روا میں مرحوم عیسیٰ پر ریسرچ ہوئی ہے اور مزید وہ کر بھی رہے ہیں. اس سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس مرہم کی وجہ سے بھی ایک خاص ٹیمپریچر اور حالات میں اس قسم کے کپڑے پر عکس نمودار ہوئے. انہوں نے ایک لڑکے پہ تجربہ کیا اور اس کی شبیہ بن گئی. ان کی ریسرچ بھی اب آگے بڑھ رہی ہے. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ بعض کیمیائی عمل بھی ہیں جن کی وجہ سے عکس بنا. امونیا اور سلفر کی وجہ سے ہوئے جو کیمیائی عمل، اور اس علاقے میں دونوں چیزوں کے ذخائر موجود ہیں. اور بعید نہیں کہ جب زلزلہ آیا ہو تو اس وقت یہ گیسز نکلی ہوں جس کی وجہ سے وہ امیج جو ہے اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور فکس ہو گیا. مکرم میر محمود احمد صاحب کا میں نے ذکر کیا. ان کی ٹیم اس میچ پر بھی کام کر رہی ہے اور
ان کی تحقیق کو ایک عیسائی اسکالر نارما والر نے، جو یہیں کی انگلستان کی ہیں، بڑا سراہا اور اپنے ایک کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا ہے اس ریسرچ کا. سنا ہے کہ وہ فوت ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ اور پیدا کر دے گا اسکالر جو اس ریسرچ کو آگے لے جانے والے ہوں گے، کیونکہ ابھی تک تو یہی ہوتا آیا ہے کہ اسلام کے حق میں، اسلام کی صداقت کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے ہی بعض ایسی باتیں نکلواتا ہے جو ہمارے لیے ہمارے حق میں جاتی ہیں. بہرحال یہ تحقیق جو ہے یہ دنیا کی مزید تسلی کے لیے کی جا رہی ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم تو اس یقین پر قائم ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے بچ گئے تھے، کشمیر میں محلہ خانیار میں دفن ہیں. لیکن آج کل پھر ایک رو چلی ہوئی ہے کفن مسیح کے بارے میں بھی، کہ اس کو غلط ثابت کیا جائے کہ اتنے سال پرانا نہیں ہے بلکہ 1000 سال پرانا ہے. کوئی کہتے ہیں معین وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے زندگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اس تصویر سے، اور یہ عیسائیت کو برداشت نہیں. بلکہ اب کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھنے میں پر بھی پابندی مسلمانوں کی طرف سے بھی لگ گئی ہے. شاید یہ بھی کسی بڑی سازش اور اس کڑی کا نتیجہ ہو جس کے تحت کفن مسیح میں پر بحث ہو رہی ہے آج کل. کاش کہ جو چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں اس کے ذریعے وہ اسلام کی برتری ثابت کر سکیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، اس مرحوم عیسیٰ کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، کہ رومی زبان میں حضرت مسیح کے زمانے میں ہی کچھ تھوڑا عرصہ صلیب کے بعد ایک قرابادین تالیف ہوئی جس میں یہ نسخہ تھا، اور جس میں یہ بیان کیا گیا تھا، نسخوں کی کتاب جس میں یہ نسخہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے نسخہ بنایا گیا تھا. پھر وہ قرابادین کئی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئی، یہاں تک کہ مامون رشید کے زمانے میں عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا. اور یہ خدا کی عجیب قدرت ہے کہ ہر ایک مذہب کے فاضل طبیب نے، کیا عیسائی اور کیا یہودی اور کیا مجوسی اور کیا مسلمان، سب نے اس نسخے کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور سب نے اس نسخے کے بارے میں یہی بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے حواریوں نے تیار کیا تھا. اور جن کتابوں میں ادویہ مفردہ کے خواص لکھے ہیں ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نسخہ ان چوٹوں کے لیے نہایت مفید ہے جو کسی ضربہ یا سوختہ سے لگ جاتی ہیں. یعنی چوٹ مارنے کی چوٹ ہے یا گہرا زخم ہے، اور چوٹوں سے جو خون رواں ہوتا ہے وہ فی الفور اس سے خشک ہو جاتا ہے، اور چونکہ اس میں مر بھی داخل ہے اس لیے زخم کیڑا پڑنے سے بھی محفوظ رہتا ہے. اور یہ دوا تعاون کے لیے بھی مفید ہے، اور ہر قسم کے پھوڑے پھنسی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ معلوم نہیں کہ یہ دوا صلیب کے زخموں کے بعد خود ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے الہام کے ذریعے سے تجویز فرمائی تھی یا کسی طبیب کے مشورے سے تیار کی گئی تھی. اس میں بعض دوائیں اکسیر کی طرح ہیں، خاص کر مر جس کا ذکر توریت میں بھی آیا ہے. بہرحال اس دوا کے استعمال سے حضرت مسیح علیہ السلام کے زخم چند روز میں ہی اچھے ہو گئے، اور اس قدر طاقت آ گئی کہ آپ 3 روز میں یروشلم سے جلیل کی طرف 70 کوس تک پیادہ پا گئے. پھر ایک جگہ ہم نے فرمایا ہے کہ یہودیوں نے چاہا، یعنی جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود علیہم اللعنت کے پنجے میں گرفتار ہو گئے اور یہودیوں نے چاہا کہ حضرت مسیح کو صلیب پر کھینچ کر قتل کریں، تو انہوں نے گرفتار کر کے صلیب پر کھینچنے کی کارروائی شروع کی، مگر خدا تعالیٰ نے یہود کے بد ارادے سے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا. کچھ خفیف سے زخم بدن پر لگ گئے، سو وہ اس عجیب و غریب مرہم کے چند روز استعمال کرنے سے بالکل دور ہو گئے، یہاں تک کہ نشان بھی جو دوبارہ گرفتاری کے لیے کھلی علامتیں تھیں بالکل مٹ گئے.
یہ بات انجیلوں سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب حضرت مسیح نے صلیب سے نجات پائی کہ جو در حقیقت دوبارہ زندگی کے حکم میں تھی، تو وہ اپنے حواریوں کو ملے اور اپنے زندہ سلامت ہونے کی خبر دی۔ حواریوں نے تعجب سے دیکھا کہ صلیب پر سے کیوں کر بچ گئے، اور گمان کیا کہ شاید ہمارے سامنے ان کی روح متمثل ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے زخم دکھلائے جو صلیب پر باندھنے کے وقت پڑ گئے تھے۔ تب حواریوں کو یقین آیا کہ خدا تعالیٰ نے یہودیوں کے ہاتھ سے ان کو نجات دی۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں اس مراد سے لکھتا ہوں کہ تا واقعات صحیحہ اور نہایت کامل اور ثابت شدہ تاریخی شہادتوں اور غیر قوموں کی قدیم تحریروں سے ان غلط اور خطرناک خیالات کو دور کروں جو مسلمانوں اور عیسائیوں سے اکثر فرقوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پہلی اور آخری زندگی کی نسبت پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، سو میں اس کتاب میں یہ ثابت کروں گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے اور نہ آسمان پر گئے، اور نہ کبھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ پھر زمین پر آسمان سے نازل ہوں گے، بلکہ وہ 120 برس کی عمر پا کر سری نگر کشمیر میں فوت ہو گئے، اور سری نگر محلہ خانیار میں ان کی قبر ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کتاب میں پہلے تو مسیح علیہ السلام کے صلیبی موت سے بچنے کے انجیلی دلائل دیے ہیں، پھر قرآن و حدیث کو ان کی شہادتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی موت سے بچنے کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر تیسرے باب میں طب کی کتابوں کی شہادتوں کا بیان کیا ہے جس سے صلیب سے زندہ بچنے کے بعد مرحوم عیسیٰ کے استعمال اور اس سے شفا کا ذکر ہے۔ پھر آخر میں آپ نے تاریخی شہادتوں جو کتب تاریخ سے لی گئی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ نصیبین میں افغانستان میں اور ہندوستان کی طرف ہجرت کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص میری کتاب مسیح ہندوستان میں اول سے آخر تک پڑھے گا، گو وہ مسلمان ہو یا عیسائی یا یہودی یا آریہ، ممکن نہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اس بات کا وہ قائل نہ ہو جائے کہ مسیح کے آسمان پر جانے کا خیال لغو اور جھوٹ اور افتراء ہے۔ بہرحال ٹورین کے مختصر دورے کے بعد سوئٹزرلینڈ کی روانگی ہوئی، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعض لوگوں کو بیعت کرنے کی توفیق ملی اور دستی بیعت بھی یہاں ہوئی۔ یہاں اٹلی کے ایک نوجوان ہیں جو بڑے سلجھے ہوئے ہیں، یہیں کام کرتے ہیں اور دینی علم کے حصول کا بھی ان کو بڑا شوق ہے۔ چند سال پہلے انہوں نے بیعت کی تھی، میرے سے ان کی پہلی ملاقات تھی۔ جماعت کے کچھ لٹریچر کا وہ اٹالین میں ترجمہ بھی کر چکے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ اس طرف بھی توجہ دیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کے بھی کچھ ترجمے کریں۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت مسیح ہندوستان میں اس کتاب کو ترجمہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جلد مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و معرفت میں بھی ترقی دے، ان کے اخلاص اور ایمان میں بھی برکت ڈالے۔ جمعہ کے بعد سوئٹزرلینڈ سے فرانس کی طرف روانگی ہوئی اور اسٹراسبرگ میں قیام ہوا۔ یہ بھی دنیاوی لحاظ سے تو اس کی مشہوری ہے کہ یورپین پارلیمنٹ کا مرکز ہے، لیکن جماعت کی اہمیت اس لحاظ سے ہے یہاں کہ یہاں جماعت کی تعداد بڑھ بھی رہی ہے اور 200 کے قریب یہاں افراد ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ 70% غیر پاکستانی افراد جماعت ہیں اور اخلاص میں بڑھنے والے لوگ ہیں۔ یہاں بھی اس دوران میں قیام کے دوران 2 نئی بیعتیں ہوئیں اور بعض شخصیات سے ملنے کا موقع ملا۔
اسلامی تعلیم بتانے کا اور اسلام کی تعلیم کی روشنی میں دنیا میں امن قائم کرنے کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں باتیں ہوئیں۔ یہاں کے آرچ بشپ کے نمائندے جو تھے مسٹر مائیکل ریبر، ان سے بھی ملاقات ہوئی، وہ آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آرچ بشپ نے آنا تھا لیکن وہ نہیں آئے۔ باتیں ہوتی رہیں عالمی امن کے بارے میں، اسلامی تعلیم کے بارے میں۔ بڑے شریف النفس انسان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بعض عرب ممالک میں بھی رہے ہیں، عربی بھی ان کو آتی تھی۔ ایک بات پہ وہ کہنے لگے کہ تینوں مذاہب جو ہیں، یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان، ایک نقطے پر اکٹھے ہیں اور وہ ایک خدا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بلکہ قرآن شریف میں لکھا ہے اہل کتاب سے یہ کہنے کا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی بات پر اہل کتاب کو کہہ دو، ایسی بات پر اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اس کو کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ مجھے اس بات پہ بھی حیرت ہوئی کہ یہ ایک خدا کی بات کر رہے ہیں، اور باتوں میں انہوں نے یہ بھی بتایا مجھے کہ میں تو اکثر تمہارے خطبے اور خطابات ایم ٹی اے پہ سنتا بھی رہتا ہوں۔ بہرحال کافی اچھے ماحول میں کافی گفتگو ہوئی دیر تک۔ تو یہ سب جہاں جیسا کہ میں نے کہا جماعتی تربیت وغیرہ کا باعث بنتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت اور اسلام کی خوبصورت تعلیم پہنچانے کا بھی باعث بنتے ہیں۔ اسٹراسبرگ میں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ 70% احمدی غیر پاکستانی ہیں، اور ان میں بھی اکثریت عربی بولنے والے ممالک کی ہے۔ اس سفر کے دوران بعض جگہ نوآبائین کو خدا تعالیٰ نے خواب کے ذریعے یہ بھی بتا دیا کہ اس علاقے سے ہم گزر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے رابطہ کیا اور ان کے لیے بھی ازدیاد ایمان کا باعث بنی یہ بات، اور آ کر انہوں نے ملاقات بھی کی۔ یہاں تھوڑا سا بھی جہاں قیام تھا وہاں امیر صاحب فرانس جو اس سفر کے لیے تیاری کے لیے مختلف جگہوں پہ گئے، انہوں نے بھی بتایا کہ اس سفر کے دوران حیرت انگیز طور پر ہمیں 30 بیعتیں بھی حاصل ہوئیں، اور اس طرح ایک بیعت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کہ 29 مارچ کو جب ہم فرانس سے اسپین کی طرف جا رہے تھے تو گئے ہیں، جب اسپین گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں خاکسار پیرس واپس پہنچا تو ڈاک کے ذریعے خاکسار کو مراکش کی ایک خاتون کا بیعت فارم موصول ہوا جو فرینچ نیشنل ہے۔ خاکسار نے فون پر اس سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ کافی عرصے سے ایم ٹی اے میں بھی دیکھتی ہوں، اور میں نے کچھ عرصہ قبل ایک خواب دیکھی کہ بہت سی احمدی گاڑیاں ادھر سے گزری ہیں اور میں بھی احمدیوں کی گاڑی میں بیٹھ گئی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون سی جگہ رہتی ہیں؟ امیر صاحب نے پوچھا ان سے تو انہوں نے بتایا کہ وہ اردو کے علاقے میں رہتی ہیں، اور یہ وہی علاقہ جہاں سے ہم فرانس سے اسپین جاتے ہوئے گزرے تھے، اور اسی دن انہوں نے بیعت فارم فل کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سفر کا پروگرام جیسا کہ میں نے کہا اچانک بنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا فرمائے کہ بیعتیں بھی ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نئے شامل ہونے والوں کو ایمان و ایقان میں بڑھاتا چلا جائے، اور ہم جماعت کی ترقی کے نظارے ہمیشہ دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ فضل اپنے مسیح موعود کی تائید میں اور آپ سے کیے گئے وعدوں کے مطابق ہیں، اور ہمارے انعامانوں کو بھی تقویت بخشتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیشہ ہمیں ان فضلوں سے نوازتا رہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله